حضرت امام عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مسلح مبارک حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے اپنے ایک مرید کو دیا اور وصیت فرمائی کہ اس کو حفاظت سے رکھنا اور اپنی رحلت کے وقت کسی معتمد اور قابل اعتبار شخص کو دے دینا، اور اس کو وصیت کرنا کہ وہ بھی بوقت رحلت کسی دوسرے شخص کو دے۔ اسی طرح 5ویں صدی کے درمیان تک یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ غوث اعظم جن کا نام نامی اس میں گرامی شیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی ہوگا، یہ ان کی امانت ہے، ان تک پہنچا دینا اور میری طرف سے سلام بھی کہنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے علم ہوا کہ 5ویں صدی کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب الاقطاب ہوگا جس کا نام نامی اس میں گرامی سید عبد القادر اور لقب محی الدین ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اول و آخر کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اولیاء رحمان میں سے کوئی بھی آپ کی ولایت کا منکر نہ تھا، بلکہ سب نے آپ کی آمد کی خبر دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر غوث العظم کے زمانہ مبارک تک وضاحت کے ساتھ آگاہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے حضرت شیخ عبد القادر کی آمد کی خبر دی ہے۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ الجونی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی خلوت میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب بلاد اعجم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کرامات اور خوارق کی وجہ سے بہت مشہور ہوگا، وہ تمام اولیاء اللہ میں مقبول و منظور ہوگا، اس کے وجود پاک سے اہل زمانہ کو شرف حاصل ہوگا، جو کوئی بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوگا نفع اٹھائے گا۔ حضرت شیخ محمد شبکنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مرشد پاک شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ عراق سے 8 اوتاد ہیں، حضرت معروف قرخی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت بشر حافی، حضرت منصور بن عمار، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سہل بن عبداللہ تستری اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہم۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرفاء عجم میں سے ایک شخص بغداد شریف میں آ کر سکونت اختیار کرے گا، اس کا ظہور 5ویں صدی میں ہوگا، اور وہ شخص اوتاد، افراد اور اقطاب زمانہ ہوگا۔ حضرت شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے مریدین سے فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبہ والا ہوگا، اس کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہوگا، اور بغداد شریف میں آ کر سکونت اختیار کرے گا، اور تمام کے تمام اولیاء اللہ اس کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت شیخ مسلمہ بن نعمت السروجی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے دریافت کیا کہ اب قطب زمانہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قطب وقت اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور ابھی وہ پوشیدہ ہیں، انہیں عارفین کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ نیز عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قریب ایک اجمی شخص جن کا نام مبارک عبد القادر ہوگا ظاہر ہوں گے، جن کی کرامات اور خوارق عادات باکثرت ہوں گی، اور یہی وہ غوث اور قطب ہوں گے۔ تمام اولیاء زمانہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات عالی نسب اور ان کی کرامات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نفع دے گا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی رات کو مشاہدہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائے صحابہ کرام اور ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء رحمان کی زیارت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب
محبوب اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اس کا مرتبہ اولیاء میں ہوگا جو میرے نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی آپ کے والد ماجد کو خواب میں بشارت دی کہ ماں سوائے ائمہ کرام کے تمام اولیاء رحمان آپ کے فرزند کے فرما بردار ہوں گے اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری ان کے درجات کی ترقی کا سبب ہوگی، اور جو اس کی اطاعت کا منکر ہو جائے وہ قرب الہی کی بلندی سے بعد اور محرومی کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس رات جلوہ گر ہوئے، اس رات گیلان شریف میں سب لڑکے ہی پیدا ہوئے جن کی تعداد 1100 تھی، اور وہ تمام کے تمام اولیاء رحمان تھے۔ حضرت شیخ محمد عیسیٰ برہان پوری کے ملفوظات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کا نطفہ مبارک آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ کی پشت سے نکل کر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ و طاہرہ زاہدہ و عابدہ کے رحم مبارک میں متمکن ہوا تو تمام گھر منور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر اولیاء کرام کے نطفے اپنے باپوں کی پشتوں سے نکال کر ماؤں کے رحموں میں متمکن کیے، اور ان کو اسی رات پیدا کیا جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، تاکہ وہ آپ کے فیض سے مستفید ہو سکیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، اور تمام رمضان المبارک آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے دنیا پر ہے، اور میرا بچپن ہی میں روزہ دار ہونا میری شہرت کا سبب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے نانا پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ذرہ بھر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میری روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو میں نے زیارت کی اور نعمت عظمیٰ اور ولایت و خلافت کبریٰ سے بہرہ اندوز ہوا۔ میں حاضر ہوا تو مجھے براق کی جگہ کھڑا کیا گیا، اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لگام اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سوار ہوئے، حتیٰ کہ مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر جا پہنچے، اور مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ قدم تیری گردن پر ہیں، اور تیرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوں گے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں عرش مجید تک پہنچا تو مجھ پر انوار الہیہ روشن ہوئے، اور مجھے یہ مرتبہ ملا، میں نے اپنی پیدائش سے پہلے عرش کو دیکھا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے تمام ملک ظاہر ہوئے، اور میرا نام غوث العظم رکھا، اور اپنی نظر عنایت سے مجھے تاج وصال اور بزرگی اور قرب کی خلت پہنائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کی ارواح کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش مجید کے پاس پہنچے تو اس کو بہت اونچا پایا، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا ہونا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری روح کو بھیجا۔ میں نے سیڑھی کی جگہ اپنے کندھے رکھ دیے۔ جب آپ نے میرے کندھوں پر اپنے قدم مبارک رکھنے کا ارادہ کیا تو میرے بارے میں دریافت کیا تو الہام ہوا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔